اور بہت ایک اسموتھ ٹرانزیشن تھی جو کہ ہوئی ہے. اور اسلام آباد جو نیشنل پریس کلب ہے یہ نہ صرف ایک فیڈریشن کا ایک حصہ ہے بلکہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کا موازنہ کسی دوسرے پریس کلب سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ وفاق کے اندر کیپٹل کے اندر موجود ہے, اور جس طرح ابھی دونوں صدر صاحب بھی سیکرٹری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کی ایک ریکگنیشن ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مطالبات سامنے رکھے گئے بالکل بجا ہیں. پی آئی او صاحبہ آلریڈی رئیسہ عادل صاحبہ بڑی ایک فرش شناس, بڑی ایماندار اور بڑی کمپیٹنٹ ہماری آفسر انفارمیشن گروپ کی. آپ نے دیکھا حال ہی میں جو اسلام آباد ٹاکس ہوئیں بطور ڈی جی ای پی ونگ انہوں نے منعقد کروائیں, جو صحافیوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا, بڑا عمدہ تھا. پوری دنیا نے اس کی تعریف کی. پاکستان کا ایک بڑا اچھا امیج دنیا کے اندر کیا. تو انہوں نے ایک جو فیمیل سینٹر کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور ڈے کیئر سینٹر کی اناؤنسمنٹ کی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہوگا, منطقی انجام تک پہنچے گا. مگر ابھی جو بات کی دیکھیے یہ بہت ہی آپ کا ایک احسن اور عمدہ اقدام ہے کہ آپ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. یہی فیوچر ہے. اور ویب سائٹ کے حوالے سے, لسٹوں کے حوالے سے کہ اس کو ڈیجیٹائز کرنا, یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ریفارم کا ہے, وہ چینج کا ہے کہ ہم نے نئی جو ہے وہ انوویشن یہاں پہ لے کے آنی ہے. تو اس میں میں فی الفور جو ہے جو فوری طور پہ کرنے والا کام ہے, جو ڈیجیٹل لیب آپ نے کہا, وہ میں ابھی سیکرٹری انفارمیشن اشفاق احمد خلیل صاحب کو فوری طور پہ ہدایات جاری کرتا ہوں کہ آپ جو ہال مختص کریں گے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 2 مہینے کے اندر ڈیجیٹل لیب وہاں پہ بنا دیں. یہ وقت کی ضرورت ہے. اور دیکھیے ہم نے وہاں پہ جو ہمارا ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ادھر بھی یہی کیا, ڈیجیٹل لیب ہے اور چھوٹا سا پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو بنایا ہے جہاں پہ لوگ اپنی ریلز ریکارڈ کر سکتے ہیں, رپورٹ فائل کر سکتے ہیں, ویڈیوز بنا سکتے ہیں, پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ فیسلٹی اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے اندر موجود ہونی چاہیے اور یہ وقت کی ضرورت ہے, اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. اور جو ہمارے جرنلسٹ ساتھی یہاں موجود ہیں یہ جو بھی چیز اپنی اسکل کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے وہ کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک جگہ یہاں پہ جو ہے وہ مختص ہونی چاہیے اس کام کے لیے. اور دیکھیے یہ بڑے عرصے سے یہ بات چل رہی تھی اور میں میڈیا ہاؤسز کے ساتھ وقتاً فوقتاً اس کو ٹیک اپ کرتا رہتا ہوں, اور جتنی میری حیثیت ہے کسی صحافی پہ اسلام آباد کے کوئی اللہ نہ کرے کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور میں ابھی بھی کوشش ہے کہ جہاں جہاں جس کو ایڈجسٹ کیا جا سکے ہم کرتے ہیں. جب بھی پتہ لگتا ہے کہ جی یہ پی آر اے میں تھے نوید چوہدری صاحب کو پتہ ہے اس بات کا, تو تب سے ہم یہ اس معاملے کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اور بہت سارے ساتھیوں کو ہم نے نئی ڈیجیٹل ایک ٹیم بنائی ہے, ادھر بھی کیا ہے. چینلز کو بھی ہم وقتاً فوقتاً یہ کہتے رہتے ہیں. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ایک چینل کا ایشو ہوا اور وہ ہم نے موقع پہ اس کا فیصلہ کیا, اس سے کافی بہتری آئی. حکومت کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ چینلز کی جو ڈیوز ہیں بر وقت پے کیے جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ان سے یقین دہانی لی ہے کہ جو بھی ان کی پینڈنگ پیمنٹس ڈیوز ہوں گے, لائبلٹیز ہوں گی, جب وہ ادا کی جائیں گی تو وہ سب سے پہلے حق اس پہ امپلائیز کا ہے کہ وہ تنخواہیں جو کئی ماہ سے پینڈنگ ہوتی ہیں ان کو پے کیا جائے گا. اور ہم ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں یہ فائنینشلی وائبل رہیں چینلز. دیکھیے اس ملک میں جتنی بھی اسپیس ڈیجیٹل میڈیا آکیوپائی کرے, پرنٹ میڈیا کی, الیکٹرانک میڈیا کی ایک اپنی جگہ ہے اور وہ رہنی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی جو خبر جاتی ہے اس کا سورس جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اخبار ہے, وہ ٹیلی ویژن ہے, اور اس کی ایک ریلیونس, امپورٹنس اپنی جگہ موجود ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ جب ہم پی بی اے سے ملتے ہیں یا اے پی این ایس سے ملتے ہیں تو ان سے ہم یہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ امپلائیز کی ویلفیئر جو ہے وہ سب سے پہلی پرائرٹی ہے, تو پرائرٹی رہے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو ایک چیز جس پہ پچھلے دنوں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی میں نے زور دیا اور ایک تحریری طور پہ بھی ہم اس پہ آگاہ کر رہے ہیں دونوں باڈیز کو, کہ فی الحال کسی جرنلسٹ کی خدا نخواستہ اگر دوران ڈیوٹی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی پیکج کا نظام نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جس کے ذریعے اس کی فیملی کو کمپنسیٹ کیا جا سکے. تو یہ دیکھیں اس میں ضرور حکومت بھی حصہ ڈال سکتی ہے, بٹ اس میں ضروری یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز ایک پالیسی وضع کریں اور اس کے تحت یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ جی آج کے بعد یہ پالیسی جو ہے وہ نافذ العمل ہوگی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے جو پورا ہونا چاہیے ان کی فیملیز کا. ہیلتھ کارڈ کا بڑا کامیابی سے معاملہ چل رہا تھا. میں پی آئی او صاحبہ کو کہوں گا کہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے فوری طور پہ جو اقدامات کرنے ہیں
وہ کر کے تو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو فائنل کر کے اور ہمیں بتایا جائے کہ اس سے کیا آگے جو ہے وہ ہم معاملہ کر سکتے ہیں۔ اسکل ڈیولپمنٹ پہ عباسی صاحب نے بات کی، میں بڑا شکر گزار ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دیکھیے اسپیشلی ڈیجیٹل فیلڈ میں ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یہ اب ناگزیر ہو گئے ہیں کسی بھی صحافی کے لیے جو ان کے پیشہ ورانہ امور ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے۔ تو میں پیچھے کوشش یہ کر رہا تھا کہ ہماری جو انفارمیشن سروس اکیڈمی ہے، جہاں ہمارے انفارمیشن گروپ کے آفیسر CSS کرنے کے بعد ٹریننگ حاصل کرنے آتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی ایسا نظام بنایا جائے تو ہم کوشش کریں کسی ایک یونیورسٹی کے ساتھ، وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہو سکتی ہے، وہ نمل ہو سکتی ہے، وہ نسٹ ہو سکتی ہے، وہ کامسیٹ ہو سکتی ہے، کسی ایک یونیورسٹی کے ساتھ آپ بھی اس میں تجاویز دیں کہ ہم ایک ایسا MOU اگریمنٹ منسٹری کریں جس میں ہمارے نئے آفیسرز کا، پروبیشنرز کا خرچہ بھی وہ اٹھائیں، اور جو صحافی آپ کی طرف سے نامنیٹ ہوں اس کا خرچہ بھی منسٹری اٹھائے، اور وہ شارٹ کورسز کے ذریعے ان کو یہ اسکل جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں مدد دی جائے۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ورکنگ بہت ضروری ہے، اور فی الفور اس پہ ورکنگ کی جائے گی۔ محسن نقوی صاحب نے ایک اعلان کیا تھا، وہ اسلام آباد کے جرنلسٹ کے لیے ہی کیا تھا کہ ان کی ہاؤسنگ کے حوالے سے وہ ہم فوری طور پہ بندوبست کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری ان سے بات بھی ہوئی 2 مرتبہ، اس کے بعد اس کی پلاننگ جاری ہے، تو یہ معاملہ ان سے فوری طور پہ وہ ٹیک اپ کر دیا جائے گا۔ اس لوگ جو ہیں ان کا رائٹ نہیں ہے، یہ متنازع ایشو ہے، تو وہ ان کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ مگر جو بھی ہو وہ باہمی مشاورت کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ اگر آپ آئیں، کیونکہ یہ مشترکہ ایشو ہے، اجتماعی ایشو ہے، ہر جرنلسٹ کا ایشو ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس پہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے، ہم آپ کے حوالے یہ اختیار کرتے ہیں، آپ سارے گروپس آپس میں بیٹھ جائیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جائز اور ایک مناسب اس کا حل نکلتا ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہم عمل درآمد کرانے کے لیے اس پہ تیار ہیں۔ اس پہ بہت ارکریزی پہلے بھی ہوئی، تو میں مزید بھی آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے اگر آپ اپنا کردار ادا کر سکیں تو یہ بہت ضروری ہے۔